ایک ہم ہیں، ایک ہماری بیوی ہے، 2 بچے ہیں، لیکن اہل البیت ہماری طرح نہیں ہے، وہ امت کے باپ ہیں، اور باپ کا مزاج ہی یہ ہے، باپ کی خواہش یہ ہے کہ آخر وقت تک وہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے، ہماری اولاد سدھر جائے۔ چنانچہ اس ذیل میں جو بات کل جہاں تک آئی، ایک قصہ سنانے والے تھے، پھر وقت رہ گیا تو اس کو کر کے پھر واپس آتے ہیں۔ تو اہل بیت کا معاملہ یہاں تک آیا کہ یہ تو اتنے تو وہ مزاج ان کا ہے کہ یہ اپنے کو گالی کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں، مزاج رکھتے ہیں۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام کی داستان اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ آدمی آ کے باہر سے برا بھلا کہہ رہا ہے، سب کچھ کہہ رہا ہے، اس کے باوجود امام کیا فرما رہے ہیں؟ بھوکے ہو، کھانا کھا لو، ہے نا۔ تو یہ ایک طریقہ وہ ہے کہ جو اہل بیت نے سکھایا ہے کہ اگر کسی کو ٹھیک کرنا ہے تو لڑ کے کام نہیں چلے گا، احسان کرو۔ اب اسی ذیل میں صلوات بر محمد و آل کہتے ہیں یوروا، جو کل چھوٹ گیا تھا قصہ، یوروا ان رجلا من نسل عمر بن الخطاب كان بالمدینہ یؤذی ابا الحسن موسى الكاظم علیہ السلام ویسبه اذا رآه ویشتم علی الامام علی سلام اللہ علیہ، کہ ایک آدمی ہے جو ان کی نسل میں ہے، خلیفہ صاحب کی 7ویں امام کے زمانے میں، اتنا زیادہ شرارتی آدمی، اتنا زیادہ شرارتی آدمی کہ امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت کو اذیت پہنچاتا ہے، الٹا پلٹا بولتا ہے، وَكَانَ يَشْتِمُ عَلِى امام علی، اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو گالی بکتا ہے۔ بولیے کوئی ہے برداشت کرنے والا؟ نہیں نا۔ یا نتیجہ اس کا یہ کہ فقال لبعض جلسائه یوما، ایک دن امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ مولا دعنا نقتل هذا الفاجر، آپ اجازت دے دیجیے مولا مار ڈالے اس کو، ہم کوئی بھی ہوگا جذباتی آدمی تو اس کی یہ کیفیت، دعنا نقتل هذا الفاجر، آپ کہہ دیجیے مولا مار ڈالے اس کا حضرت۔ تو امام فنہاهم علیہ السلام عن ذلك اشد النہی، امام نے سختی سے منع کیا، وزجرهم اشد الزجر، اور قاعدے سے ڈانٹا ان لوگوں کو۔ کیا مطلب ہوا مار ڈالے؟ یہ کسی چیز کا علاج ہے؟ دیکھیے یہ ہم کو سبق ملا، جنگ کسی چیز کا علاج نہیں ہے، جھگڑا کسی چیز کا علاج نہیں ہے، مار پیٹ کسی چیز کی علاج نہیں ہے۔ ثم سأل علیہ السلام عن العمری فذکر له انه يزرع بناحیة من نواحی المدینہ، پھر امام نے پوچھا وہ رہتا کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا صاحب مدینے کے باہر جو ہے اس کی کھیتی ویتی ہے، وہیں کھیت ویت میں کام کرتا ہے۔ ایک دن فرقب علیہ السلام، ایک دن امام اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور چلے گئے اس کے کھیت تک، فوجده فی مزرعۃ له، تو دیکھا وہ اپنے مزرعے میں ہے، جو اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، فدخل المزرعہ بحمارہ، امام سواری کے ساتھ اس کے کھیت میں چلے گئے۔ تو آپ لوگ تو گاؤں سے تعلق ہے نا، ابھی آپ کا کھیت اتنی محنت سے ساتھ جوتا بویا اور اس میں آپ گاڑی کوئی گھسا دے تو بولو ناراضگی ہوگی نہیں ہوگی؟ جو ہے وہ دخل امام علیہ الصلوۃ والسلام المزرعہ، میں جو ہے وہ سواری کے اس کے کھیت میں داخل ہو گئے، فصاح به العمر، چیخا وہیں سے، لا تعطي زرعنا، ارے یار میرے کھیت مت خراب کرو، اس کو مت اس کو فصاح، فتوتعه ابو الحسن علیہ السلام بالحمار، امام علیہ السلام اپنی سواری کے ساتھ اس کو چلے گئے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں، وہ چیخ رہا ہے، بگڑ رہا ہے، امام باقاعدہ اب اس میں اس کے جو بھی کھیتی رہی ہے ٹوٹ رہی ہے، امام جا رہے ہیں، حتی وصل الیہ، یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ گئے، وجلس عنده، تشریف رکھی، وباسطه وضاحكه، مسکرا مسکرا کے ہنس ہنس کے اس سے بات کر رہے ہیں، ثم سأل، پھر امام نے پوچھا، دیکھیے اگر آپ کے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، آپ ہم کو سلام کیجیے، ہم کیسے جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام، اور کب آئے؟ یہ تو ہے جب تعلقات اچھے ہیں اور ہم آپ سے تپے ہوئے ہیں تو سلام کیجیے گا، وعلیکم السلام، یہی طریقہ ہے نا۔ تو اپنا جواب آپ کے بعد امام نے کہا، پوچھا کم غرمت فی زرعک ھذا، اس میں کتنا لگایا ہے تم نے کھیت میں؟ اب اس زمانے آج کل ہوتا تو کہتے بھائی پانی اور کھاد اور یہ اور وہ جوتائی ٹریکٹر ڈیزل کا کتنا لگا، اس زمانے کم غرمت، کتنا خرچ کیا ہے تم نے فی زرعک؟ اس نے کہا 100 دینار، کتنا؟ 100 دینار۔ امام نے کہا وکم ترجو ان تصیب، کتنا ملنے کی امید ہے؟ جب آدمی کسی سے تپا ہوتا ہے نا تو اس کی بات بھی ڈھنگ سے نہیں سنتا۔ امام نے کیا پوچھا؟ کم ترجو ان تصیب، کیا امید ہے، کتنا مل جائے گا؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے لست عالم الغیب، ہم کو کوئی غیب تھوڑی آتا ہے۔ امام نے کہا یار ہم نے یہ تھوڑی کہا کتنا مل جائے گا، ہم نے پوچھا کم ترجو ان تصیب، کتنے کی امید ہے؟ آدمی کو امید کر کے کام کرتا ہے نا۔ تب جو ہے وہ اس نے کہا کہ ارجو ان یجیئنی 100 دینار، 100 لگایا ہے، کتنا مل جائے گا؟ 200 مل جائے گا۔ فاخرج ابو الحسن الکاظم علیہ السلام سرۃ، سرہ کہتے تھیلی کو، امام نے جیب سے تھیلی نکالی، فیہا 300 دینار، اس میں کتنا تھا؟ 300 دینار۔ وقال له، امام نے وہ 300 دیے اس کو اور فرمایا ھذا زرعک علی حالہ، یہ تمہاری کھیتی اپنی جگہ، واللہ یرزقک فیہ ما ترجو، اور انشاءاللہ خدا تم کو وہ دے گا جو تم نے امید لگائی ہے۔ وہ تو 200 تمہارا، 300 اور میری طرف سے لے لو۔ اب وہ آدمی یار یہ لوگ کیا ہے، ہم ان کو ان کے دادا کو گالیاں بک رہے تھے، یہ آ کر کے صاحب
اب وہ بڑا شرمندہ ہوا تو فقام العمری فقبل رأس الامام موسى الكاظم علیہ السلام. اب وہ صاحب کھڑا ہوا اور امام کا کبھی منہ چومے کبھی پیشانی چومے، مطلب صاحب غلطی ہو گئی، سرکار غلطی ہو گئی، سمجھا. وسألہ ان يصفع صفحا عن فارق، کہ امام سے کہا کہ ہم سے جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کو آپ معاف فرما. فتبسم ابو الحسن علیہ السلام وانصرف، امام مسکرائے اور واپس آ گئے. ثم راح الى المسجد، اب اس واقعے کے بعد امام مسجد گئے. وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ وہ پہلے سے مسجد کے گیٹ پہ بیٹھا ہے. صلوات بر محمد وآلہ. یہ سننے کی چیز ہے. وہی آدمی جو کل تک امام کو گالی دیتا تھا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو گالیاں بکتا تھا، 300 میں کیا ہوا؟ گئے تو دیکھا کہ جو ہے وہ فلما نظر الى الامام، تو وہ پہلے سے مسجد میں موجود ہے. فلما نظر الى الامام، جیسے ہی اس کی نظر پڑی امام پر، ویسے ہی کہتا ہے، ابھی قرآن کی آیت پڑھی اس نے، دیکھا امام کو کہنے لگا واللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. صلوات بر محمد وآلہ. فوثب الیہ اصحاب الامام وقالوا له، تو امام کے جو اصحاب تھے وہ ارے کیا بات ہے، بالکل آپ کے یہاں کے کنٹرول، ابے کیا ہو گیا تجھے، ابے کل تک تو کیا کر رہا تھا تو آج کیا ہوا؟ فوثب الیہ اصحاب الامام وقال ما قصۃ، ابے چکر کیا ہے، کیا کیس ہو گیا بھیا، یہ چینجنگ کیسی؟ فقط كنت تقول غیر هذا، اس طرح تو نہیں بولتے تھے تم، تو اس کے علاوہ کی بات کرتے تھے، گالی پکڑ بکتے تھے. فقال لهم قد سمعتم ما قلت الان، اس نے کہا بھیا بات وہی جو ابھی سنا آپ نے، سمجھا، غلط نہیں سنا آپ لوگوں نے. وجعل يدعو لابي الحسن الكاظم علیہ السلام، اور وہی آدمی جو کل تک گالی دے رہا تھا وہ امام کے لیے کیا ہے، دعا کر رہا تھا. سمجھ گئے آپ؟ فلما رجع ابو الحسن، مسئلہ یہاں ہے، امام کا نماز ہو گئی، گھر آئے، پھر امام نے ان لوگوں کو بلوایا جنہوں نے کہا تھا دعنا نقتل هذا الفاجر، باپ کہہ دیے مولا مت ڈالیں اس کو. ان کو امام نے بلایا، فرمایا ایما کان خیرا ما اردتم او ما اردت، اب بتاؤ تم لوگ صحیح کیا ہے، جو تم چاہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا، بولیے، یا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. انی اصلحت امرہ بالمقدار الذی عرفتم، ہم نے جتنا تم لوگ 300 میں معاملہ ٹھیک ہو گیا، تو اگر 300 میں ٹھیک ہو سکتا ہے تو مار پیٹ کی ضرورت کیا ہے. صلوات محمد. تو کل ملا کر کے اب یہ نتیجہ اس واقعے کو سنیے. اب وہ آدمی جو کل تک گالی دے رہا تھا آج کیا کر رہا ہے، مدح کر رہا ہے. واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب تاریخ. اب اگر وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ مار دیں تو کہاں جاتا، جہنم میں. اب جو مدح سرائی کر رہا ہے، اب اگر بستر پر اپنی موت مر جائے تو کہاں جائے گا. یہی تو میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت وہ ہیں جو گالی کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں. صلوات بر محمد یہاں تک آ گیا. اب یہاں سے وہ ہے کہ تو اب اتنے بڑے لوگ اگر ہیں تو ان سے محبت کرنا، بولیے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسے گھر میں پیدا ہو گئے کہ اللہ نے جو ہے وہ اہل بیت کی معرفت کیا، بہرحال تھوڑا بہت جو جانتے ہیں، اہل بیت مل گئے اتنا ہی بہت ہے. سمجھ گئے آپ؟ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم دعوائے محبت کرتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ابا کبا پہن کے بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے، پھر محبت کا مطلب یہ کہ اس کی مرضی کے خلاف جاتا نہیں ہے. صلوات ہے نا یہی بات.